إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، یہ منہج سلف نہیں، اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ جاری ہے اور کئی دروس اس باب میں اس عنوان کے تحت ہو چکے ہیں. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مسئلہ نمبر 28 اور 29 دو مسئلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اگر وقت کی گنجائش رہی تو دونوں باتیں ہم مکمل کریں گے، اس لیے کہ دونوں جڑی ہوئی ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے اتفاق، اختلاف، فرقہ بندی، حزبیت سے متعلق ہیں. اس سے پہلے ہم 27 مسئلے دیکھ چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہوئے مسئلہ نمبر 28 ہم دیکھیں گے. شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الوقوع فی الفرقة والاختلاف والتباغض وشعار السلف لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. فرقہ بازی، اختلاف اور آپس میں بغض و عداوت سلف کا منہج نہیں. سلف کا شعار تو یہ تھا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یا اللہ کے بندے بن جاؤ کامل معنی میں، اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. تو آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے. اس کی دوسری فرع جو اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. امت کے لیے بہت بڑا نقصان ایک طرف تو انفرادی سطح پر عقیدے اور منہج کا بگاڑ ہے کہ ایک انسان شرک میں واقع ہو، ایک انسان بدعات میں واقع ہو، ایک انسان خواہش پرستی کے راستے پر چل کے گناہوں میں واقع ہو. ایک تو انفرادی سطح پر انسان کے لیے فکر و عمل کا یہ بگاڑ ہے کہ اس کے عقائد، اس کی عبادات، اس کے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو، حلال و حرام کے معاملے میں وہ بے پرواہ ہو جائے اور گناہوں کے راستے پر چل پڑے. لیکن ایک دوسرا بڑا نقصان جو سماجی سطح پر اور اجتماعی سطح پر مسلمانوں کو ہوتا ہے وہ یہ کہ مسلمان آپس میں بٹ جائیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور نفرتوں کا ماحول بنائیں. تو یہ جو چیز ہے سلف کا منہج نہیں ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. گروہوں میں بٹنا، ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں میں بٹنا سلف کو پسند نہیں تھا، اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں. اللہ رب العالمین نے پوری امت کو ایک امت قرار دیا ہے، لہذا اس امت کو تقسیم کرنا اور دھڑوں میں بانٹنا، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، پیری مریدی کی بنیاد پر ہو، یا اسی طرح سے بدعت اور خرافات میں اپنے اپنے منمانی تعویلات کی بنیاد پر ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان ایک دین پر، ایک نبی کے پیچھے، ایک کتاب کی اتباع کرتے ہوئے ایک ہو کر زندگی گزارے. یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور یہی قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وہ معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے. اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں. یہاں جو کہا کہ فرقہ بازی، فرقوں میں بٹنا، ہمارا فرقہ حق پر ہے، ہمارا فرقہ حق پر ہے، اور اسی طرح سے تفریقے بازی، آپس میں اختلاف کرنا،
छोटी बड़ी चीज़ों पर आपस में लड़ पड़ना और आपस में बुग़्ज़ व अदावत रखना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैरख्वाह होने की बजाय उसका दुश्मन बन जाए, ये सलफ़ का मनहज नहीं है। सलफ़ का शिआर क्या था, उनका तरीक़ा क्या था? आपस में बुग़्ज़ न रखो, दुश्मनी न रखो और एक दूसरे को पीठ न दिखाओ, एक दूसरे को पीठ न दिखाओ, बल्कि अल्लाह के बंदो आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। ये सलफ़ का तरीक़ा है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई बनकर ज़िंदगी गुजारें। आइए इस ताल्लुक़ से कुछ तफ़सीलात देखते हैं। क़ुरआन करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफ़रीक़ा और ग्रोह बंदी इसको मना किया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-अनाम आयत नंबर 59 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन वो लोग इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में तफरीक डाल दी, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फ़र्रक़ा तफरीक कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना, कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीन में तफरीक डाल दी। तफरीक कहाँ डाली? फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, और इसके नतीजे में वो शिया का मतलब होता है कई ग्रोह में तकसीम हो गए, जमाते जमाते, ग्रोह ग्रोह, फ़िरक़े फ़िरक़े, हिज़्ब, कई ग्रोहों में तकसीम हो गए। लस्त मिनहुम फ़ी शै, ए नबी आपसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी ये इस लायक नहीं है कि आपसे अपना रिश्ता जोड़ें और आपका इसमें कोई मामला नहीं है, आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हो और आप का मामला इनसे बिल्कुल अलग है। लस्त मिनहुम फ़ी शै, आप उनसे बिल्कुल भी मुतालिक नहीं हो, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, और उनके मामले का फ़ैसला तो अल्लाह ही के पास होने वाला है। उनका मामला अल्लाह की तरफ लौटा है तो वही फ़ैसला होगा। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, और फिर अल्लाह ताला जो कुछ ये करते थे, अल्लाह ताला अच्छी तरह से उनको उसकी खबर दे देगा। अल्लाह बताएगा इनका अमल अच्छा था कि बुरा है। दुनिया में किसी की मानती नहीं, तो अब ये अपने ही मामलात में मगन हैं, अपने ही को सही समझते हैं। ठीक है, ऐ नबी आपसे इनका कोई लेना देना नहीं। अब आप इस मामले को अल्लाह के हवाले कर दें। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, उनका मामला तो अल्लाह ही के पास पेश होने वाला है क़यामत के दिन। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह ताला उनको ख़बर कर देगा, अल्लाह ताला उनको उसकी पूरी तफसील बता देगा कि वाकई वो दुनिया में क्या कर रहे थे। इसमें बराअत का अंदाज है, इसमें नाराज़गी का अंदाज है और इसमें डांट है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ पसंद नहीं है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, ये दो बातें अलग अलग हैं। एक दीन में तफरीक डालना, दो आपस में ग्रोह बना लेना उस बुनियाद पर, और दूसरी चीज़ पहले के नतीजे में आती है। दीन अल्लाह का एक है, अक़ायद, अहकाम, अखलाक व आदाब, दीन एक है। उस दीन में अपनी तरफ से कुछ दाखिल कर देना, उस दीन में कुछ को मानना, कुछ का इनकार कर देना, इसके नतीजे में बुनियादी तौर पर दो ग्रोह बन जाते हैं। फ़र्रक़ू दीनहुम, दीन में तफरीक डालने का मतलब क्या है कि दीन का कुछ हिस्सा लिया जाए और कुछ हिस्सा नहीं लिया जाए। दीन में से कुछ बातें ली अपनी पसंद की, और कुछ बातें जो नफ्स पर भारी हैं या जो उनकी अक्ल के मुताबिक नहीं हैं या जो इनके मफाद के ख़िलाफ़ हैं, उसको छोड़ दिया। तो ये क्या है? फ़र्रक़ू दीनहुम, दीन में तफरीक करने के माना है कि आदमी कुछ ले और कुछ नहीं ले। इसीलिए आप देखिए कि अम्बिया के बारे में भी हमको यही कलिमा सिखाया गया है, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन्हुम, हम
اللہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں ہم آپس میں ان میں تفریق نہیں کرتے۔ تو رسولوں میں تفریق کیا ہے کہ کچھ رسولوں کو مانیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ لہٰذا رسولوں میں تفریق کرنا کیا ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے۔ اسی طرح سے دین میں تفریق کرنا کیا ہے؟ دین میں تفریق کرنا یہ ہے کہ دین کی بعض باتیں آدمی مانے اور بعض باتیں آدمی نہیں مانے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنے خاندان یا اپنے فائدے کی بنیاد پر دین کی کچھ باتیں مانتا ہے، کچھ نہیں مانتا ہے، اور ایسا سماج میں کئی لوگ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کی بنیاد پر ہر بنیاد پر الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ یہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، وہ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، یہ کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، لیکن سب مل کر ایک دین کو سب کا سب پورا تسلیم کر لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کے تحت، کہ آپس میں سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پورا کا پورا دین تمام تر دل و جان سے قبول کر لیں۔ سب کے سب ایک دین پر ہوتے ہیں۔ اختلاف اور افتراق تب پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی ایک بات مانتا ہو، دوسرا آدمی دوسری بات مانتا ہو، یہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، شیعہ جو ہے گروہ کو کہتے ہیں، اسی لیے شیعہ کہتے ہیں، شیعان علی ہیں۔ تو شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ۔ وہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کا گروہ ہے، ان کا لشکر ہے یا ان کی جماعت ہے یا ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھی تو ان کے ماننے والے، ہم تھوڑی نہ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن وَكَانُوا شِيَعًا، ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، گروپ ہو گئے ہیں۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ آپ کی اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، آپ سے وہ نسبت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں دونوں چیزیں منع ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان دین کی بعض چیزیں لیں اور بعض چیزیں ترک کریں، دین میں تفریق کریں۔ دو، آپس میں فرقوں میں تقسیم ہو جائے۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ دیکھیں پھر وہی بات آئی، معلوم ہوا کہ دین میں کچھ باتوں کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا اور گروہ ہو جانا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مؤمنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر حزب اسی پر ناز کر رہا ہے جس پر وہ ہے، اسی پر فخر کر رہا ہے، اسی پر اکڑ رہا ہے، اور اسی پر اپنے آپ کو فوقیت والا بتا رہا ہے جس پر وہ خود قائم ہے۔ یہاں پہ کئی باتیں ہوئی معلوم ہے۔ نمبر ایک کہ حزبیت، فرقہ بندی، اور اسی طرح سے دین میں گروہ بندی اور دین میں کچھ لینا کچھ نہیں لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں ان کے اختلافات کے درمیان، تو کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حزبیت کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان حق کے راستے سے انحراف کرتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو۔ گروہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حزبیت کیا ہے؟ حزبیت جیسا بولا جاتا ہے،
حزبیت اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں، حرام ہے، لیکن حزبیت ہے کیا؟ حزبیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کریں اور دلیل کے بجائے نفس کے تابع ہو جائے، اپنی خواہش نفس کے تابع ہو جانا اور حق کا راستہ ترک کرنا، یہ حزبیت ہے، اور اسی کے نتیجے میں سارا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی، کہا کہ یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی، بعض روایتوں میں کہ 4 لکیریں کھینچی، دائیں طرف 2 اور بائیں طرف 2، اور بعض میں کئی لکیریں کھینچی، اور آپ نے ان راستوں کے بارے میں کہا یہ کیا ہیں؟ یہ سبل الشیطان ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ ایک راستہ، اور دائیں اور بائیں، کہا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں میں مت نکل جانا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی۔ معلوم ہوا صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے آدمی اگر دائیں یا بائیں نکل جائے تو یہ جو ہے حزبیت پیدا کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ کہا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تو 73 تو ہونے ہی والے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہوگا وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ یہاں ایک شبہ یہ بھی ہے، آدمی کہتا یہ سارے گروہ بندی اچھی بات نہیں ہے، آپ بھی تو گروہ بنائے ہوئے اپنا۔ دیکھیے ایک انسان جب امت میں فرقہ بندی ہوگی اس وقت وہ کیا کرے؟ سب کا ہو جائیں، ہر دل عزیز۔ ایک آدمی ہے جب امت کے اندر گروہ بندی ہو گئی، امت فرقوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اب وہ کیا کریں؟ تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، ہم سب ایک، ہم سب نیک، ایسا کرے گا؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ نہیں۔ جب امت میں افتراق ہوگا تو اس وقت میں آپ نے کیا فرمایا؟ تم میرے بعد بہت سا اختلاف دیکھو گے، میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کا اہتمام کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت جب فرقوں میں بٹ جائے گی تو اس وقت میں سب صحیح بولنے کا نعرہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس وقت میں یہ ہوگا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں، ہم کو ان کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ یہ فرق ہے۔ بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ دیکھو آیت تو آپ نے پڑھی، حدیث بھی دیکھے ہم نے، فرقہ بندی اسلام میں منع ہے، لہٰذا آپ کیوں فرقہ بنائیں؟ ہم نے فرقہ نہیں بنائے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اس راستے پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے۔ وہ ایک تو الگ سب سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ سب کے ساتھ ہوں گے؟ وہ لوگ سوچنے کی چیز ہے۔ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو ایک بھی تو فرقہ ہوگا، وہ ایک بھی تو فرقہ ہوگا۔ گنتی کتنی بتا رہے فرقوں کی؟ ہاں 73 میں سے جنت میں کتنے جانے والے ہیں؟ ایک، تو 73 میں سے ایک، اور جہنم میں 72، تو فی نفسی ہی فرقہ حرام نہیں تھا، اس فرقے میں ہونا ضروری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا تھا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ۔ کون سا فرقہ؟
نجات پانے والا فرقہ ہے۔ کوشش کس کی کرنا چاہیے کہ سب کو ایک کیا جائے، لیکن ایک کرنے کے لیے اس کو کہاں لانا پڑے گا؟ اس ایک راستے پر جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اب کیا ہم یہ مانتے کہ اس راستے پہ کوئی بھی نہیں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے نا اس پر، تو ان لوگوں کے ساتھ اس کو جوڑا جائے۔ یہ امت کے اتحاد کا راستہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس بات کا عزم کریں کہ ہم سب کے سب اس راستے پر آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ تھا۔ اسی میں نجات ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا اس وقت جب امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اس وقت کون ہے جو نجات پائیں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہم جس دور میں بھی ہوں اس وقت میں مسلمانوں کا افتراق ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو دیکھنا پڑے گا کون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اگر ہم کو نجات پانا ہے تو ہم کو بھی اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، ہم کو بھی اسی راستے پر گامزن ہونا پڑے گا، ورنہ ہم نجات نہیں پا سکتے۔ پہلا میں تو نہیں ہو سکتا نا، جس سے آدمی آئے کہ امت کے اختلافات ہو چکے ہیں، اب میں سب کو جوڑنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ اور ایک کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں پہلا نہیں ہوں۔ کیا مجھ سے پہلے اہل حق نہیں تھے؟ وہ کس راستے پر تھے؟ اسی لیے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر ہوگا، غالب رہے گا۔ قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ امام البخاری، عبداللہ ابن مبارک، علی ابن مدینی، امام الترمذی، اور اسی طرح سے کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، وہ لوگ جو رائے کے مقابلے میں حدیث کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے عقیدے، اللہ کے باب میں اہل کلام کی بجائے اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، اصحاب الاثر ہیں، ان کے راستے پر ہم کو چلنا ضروری ہے۔ یہی الطائفہ المنصورہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو الفرقۃ الناجیہ ہیں۔ تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرقہ بندی کو غلط بتائے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت جب فرقوں میں بٹ جائے تو وہ کرے کیا؟ ہر دل عزیز بن جائے، ہر ایک کو صحیح کہے؟ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اختلاف کرنا غلط ہے، تو کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل مت توڑو، کسی پہ تنقید مت کرو، کسی پر تنقید مت کرو، کسی کو برا مت بولو، کسی کو غلط مت بولو۔ کیوں؟ اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ کیا کرو؟ سب کو صحیح بولو۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کو غلط بول رہا ہے تو یہ کیا بولتا ہے؟ وہ غلط ہے۔ آپ ہی تو بول رہے تھے بھائی اختلاف مت کرو، کسی کو غلط مت بولو، جو دوسروں کو غلط بول رہا تم بھی اس کو غلط مت بولو، تو تم نے اس کو غلط بولے نا۔ وہی تو بات ہوئی کہ جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے تم اس کو غلط بولتے ہو، جو تمہارے اصول کے مطابق نہیں ہے تم اس کو غلط بولتے ہو، اور کسی نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ غلط کو غلط نہ بولے۔ اس امت کا شعار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خالی پیاری پیاری باتیں، نیک نیک باتیں، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں بولو، برائی پر تنقید مت کرو۔ اس امت کا طریقہ ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی بات حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ معلوم ہے کہ امت کی ذمہ داریوں میں سے جہاں نیکی کے کام کرنے کو کہنا ہے، برائیوں سے منع بھی کرنا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو نہیں بولیں گے؟
آپ کا بچہ گالی دے رہا، دل نہیں توڑنا کسی کا، سگریٹ پی رہا آپ کے سامنے اور لا کے دے رہا، پیتے، کیا کریں گے آپ؟ نہیں بولیں گے اس کو؟ بیوی آپ کی غلط کام کر رہی ہے، غلط زبانی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے یا بے پردگی کر رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے اس کو؟ بیٹی کو نہیں بولیں گے آپ؟ بھائیوں کو نہیں بولیں گے؟ اپنے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو نہیں بتائیں گے آپ غلط کیا ہے؟ ایک آدمی کھائے میں کود رہا ہے، آپ بولے اس کی مرضی بھائی، اس کی زندگی، جو چاہے کرے۔ کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے آپ۔ ایک انسان ایک غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ہلاک ہوگا، آپ کا کام ہے بولے۔ ایک آدمی ہے کسی مال کے اندر، دیکھا کہ اس نے ماں غفلت میں اس کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے وہ چھین کے لے جا رہا ہے، کڈنیپ کر رہا اس کو، آپ کیا بول رہے؟ کسی کو برا نہیں بولنا، چلتا ہے ایسا؟ کوئی آدمی اسکول کے باہر بچوں کو ڈرگ بانٹ رہا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی کمارا محنت کر رہا بیچارہ، صبح رات بھر مل بیٹھ کے بناتا، صبح کو بچوں کو بانٹتا، بچے بھی خوش وہ بھی خوش، کیا کائن کو کسی کے پیٹ پہ لات مارنے کا؟ بول سکتے آپ؟ نہیں بول سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اگر کوئی غلط چیز ہے اس سے سماج کو نقصان ہے، آپ کا کام ہے کہ پہلے اس کو روکیں، بھائی مت کر، ایسے غلط کام ہے، جا اپنا راستہ ناپو، میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں گا، میری مرضی۔ آپ پھر دوسروں کو بتانا پڑے گا کہ نہیں بھائی اپنے بچوں کو بچاؤ، اسکول میں جا کے ٹیچر کو دیکھو آپ کی اسکول کے باہر یہ بک رہا ہے، غلط چیز ہے، بچے ڈرگ ایڈکٹ بنیں گے، آپ بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے؟ آپ کیا کریں؟ اختلاف پیدا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، سب خوش، کوئی ہم کو برا نہ بولے، ہم سب کو اچھا بولتے ہیں، ایسا آدمی بے غیرت آدمی ہے، ایسے آدمی کو اللہ کا کوئی خوف نہیں، ایسا آدمی سماج کے بربادی کے راستے پر جانے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں بتاتا ہے انبیاء کو پتھر کیوں مارے گئے، انبیاء کی دشمن لوگ کیوں بنے، انبیاء کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم غلط کام کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے غلط کو غلط بولنا یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ ایک آدمی سماج میں لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ جو آپ کریں صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بولے اختلاف پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہا ہے؟ اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ اختلاف نہیں ہے، یہ اصلاح ہے، اصلاح ہے۔ آپ کی گاڑی کا بریک فیل ہے اور آپ کو کوئی بتائے نہیں، آپ کا دل ٹوٹے گا؟ جاؤ۔ آپ کو بیماری ہے، آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا کھائے، آپ کے منہ پہ پورا داڑھی میں لگا ہوا ہے اور کوئی نہیں بول رہا، کیوں؟ دل ٹوٹے گا اس کا۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دن میں 50 آدمیوں سے ملا، ایک نے بھی نہیں بولا کہ میرے چہرے پر کیا ہے، ناک پر کالک لگی ہوئی، اور ایک نے بھی نہیں بولا، اور پورا دن گھر پہ آنے کے بعد بیوی نے بتایا، دن بھر ایسے گھومے آپ، کتنا خراب لگے گا۔ اور پھر کل جا کے ملے اور آدمی کہے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا۔ اللہ کے بندے، میں دن بھر لوگ مجھ کو دیکھ کے ہنستے رہے اور میں سمجھ رہا کہ میری ملاقات سے خوش ہو رہے ہو، سب سے جس سے بھی مل رہا ہوں آج اتنا خوش کیوں ہے یہ بھائی؟ بعد میں معلوم پڑا کہ میرے چہرے میں ایک ایسا عیب تھا جس سے لوگ ہنس رہے تھے۔ قیامت کے دن ایک انسان ذلیل ہو، آپ زندگی بھر اس کو نہیں بتائیں اس وجہ سے کہ اس کا دل ٹوٹے گا۔ اہل حق ایسے نہیں ہوتے ہیں، انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز غلط ہے شفقت سے، نرمی سے، محبت سے آپ بتاؤ بھائی تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن آج اس دور میں ہم ہیں، کوئی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہے، وہ اس لیے نہیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ فیورٹ بننا چاہتا ہے، یہ مصیبت ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ فرقہ بندی کر رہے، یعنی آپ لوگ اس کو غلط، اس کو غلط، یہ چیز غلط، وہ چیز غلط بولتے ہو، لہٰذا آپ لوگ غلط ہو، آپ اختلاف پیدا کر رہے ہو، نہیں۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط کو غلط نہ بولیں، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح پر لانے کی کوشش کریں، صحیح پر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح کیا؟ میں نہیں،
قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر آپ سب کو لانے کی کوشش کریں اور خود بھی اس پر آنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ تو کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال دی، دین کا کچھ حصہ لیا کچھ حصہ چھوڑ دیا، جیسے یہود نے کیا، جیسے مشرکین نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے اور حج اور بعض مراسم ادا کرتے تھے، لیکن بیسک جو چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے ہیں۔ انہوں نے اسی توحید کو چھوڑ دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی، بعض مراسم عبادت کے لے لیے، قربانی لے لی اور بھی بہت سارے اعمال لے لیے، لیکن اصل جو دین تھا توحید اس کو نہیں دیا۔ تو بعض چیزیں لینا بعض چھوڑ دینا، یہود نے بھی ایسا کیا، تورات کا کچھ حصہ لیا کچھ چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ایک آدمی دین کا کچھ حصہ لیتا ہے جو اس کی چاہت کے مطابق ہو اور کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے جو اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہو، یہاں سے حزبیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، یہاں سے فرقہ بندی شروع ہوتی ہے۔ حزبیت، اختلاف، فرقہ بندی عام طور سے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ لینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اسی میں مگن ہے جس میں وہ پڑا ہوا ہے، ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اسی پر ناز کر رہا ہے، اترا رہا ہے، ہم صحیح، ہم بہت زبردست، ہم بہت بھاری، باقی سب لوگ بکواس۔ کوئی اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں کہیں غلط تو نہیں۔ دیکھیے اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے پیمانے کے مطابق، جو آئینہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو چیک کرتے میں ٹھیک ٹھاک ہوں کہ نہیں۔ یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے۔ اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حساب سے ہم سب کو چیک کریں گے۔ یہ فرق یاد رکھیے۔ اہل حق کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ترازو میں اپنے کو اور سب کو تولتے ہیں۔ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ اپنی ترازو میں سب کو تولتے ہیں، میں سٹینڈرڈ ہوں، میرے حساب سے جو ہے وہ صحیح۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے زبردست ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی ہے تو وہ صحیح ہے، نہیں تو نہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ حق ہیں، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ باقی جتنے ہیں وہ سب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے حساب سے نہیں چلتے۔ یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے۔ اہل حق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی میزان میں اپنے کو اور باقی سب کو تولتے ہیں۔ اہل باطل اپنی میزان میں سب کو تولتے ہیں، گویا کہ یہ پرفیکٹ ہے۔ اگر ایسا سب لوگ کرنے لگے، ہمارے حساب سے سب لوگ ایڈجسٹ ہو جاؤ، تو کبھی سب صحیح ہو سکتی ہے؟ سب صحیح کرتے ہو کیا ہوتا؟ ہر آدمی تھوڑا آگے دو، تھوڑے پیچھے ہو جاؤ۔ کون سینٹر ہے؟ یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ معلوم کب ہوتا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے کیسے معلوم پڑتا ہے؟ جب سب سیدھی کرنے کا وقت آتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو ہلاتے نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ جنازہ باہر ہوتا ہے نا، جنازے کی نماز میں اکثر ہی معلوم پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، یعنی میں بالکل صحیح ہوں، میرے حساب سے تم سب ایڈجسٹ ہو جاؤ۔
اور ہر آدمی ایسا کرنے لگے سب صحیح ہو سکتی ہے. دوسرا بتا تم پیچھے آؤ بھائی، تم آگے آؤ، سارے لوگ تتر بتر ہو جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ کی جو لکیر ہے اس کے حساب سے تم صحیح ہو جاؤ. سب اپنے آپ کو پیمانہ مت بناؤ، اپنے آپ کو بھی چیک کرو کہ میں کہیں صف میں غلط تو نہیں کھڑا ہوں. یاد رکھیے اس کو، یہ زندگی کا بہت بڑا اصول ہے کہ ایک انسان اللہ کے حساب سے اپنے آپ کو بنائے، اپنے حساب سے دوسروں کو بتائے تم ایسے بن جاؤ جیسے ہم کر رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم لوگ غلط کر رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے حساب سے نہیں چل رہے. فرقہ بندی اس سے پیدا ہوتی ہے. جو صحیح ہے اس کو سب مان لیں، فرقہ بندی ختم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والظاہر ان الآیت عامہ فی کل من فارق دین اللہ وکان مخالفا له من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں تفریق کی. کہتے ہیں یہ آیت کیا ہے؟ عام ہے، اور اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. کون؟ وہ لوگ بھی جو دین کو چھوڑ دیں اور مرتد ہو جائیں، اور وہ لوگ بھی جو دین کی کسی بات کے مخالف ہو جائیں، حق کی مخالفت کریں یا پورا کا پورا حق کو چھوڑ دیں. یہ دونوں کے دونوں اس آیت میں آتے ہیں. تو اس سے مراد کون ہے؟ فارق دین اللہ، فارقو دین کو چھوڑ دیا، پورے دین کو یا کچھ دین کو چھوڑ دیا، وہ لوگ یہاں پر مراد ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اختلاف اور فرقہ بندی آتی کہاں سے ہے؟ چلیے آئیے دیکھتے ہیں. اور یہ بنیاد ہے اصل، جو میں نے شروع سے بات کہی ہے، قرآن کی اس دلیل سے وہ بات مزید پکی ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کون؟ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، بکھر گئے، بٹ گئے. واختلفوا، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے. کب؟ من بعد ما جاءہم البینات، کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا بھیانک، بڑا سنگین، بہت بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم. اب یہاں پر کیا کیا کہا گیا؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اس سے ہم کو منع کیا گیا کہ ہم برے لوگوں جیسے نہ بنیں، ہم گمراہ لوگوں کی صفات اپنے اندر پیدا نہ کریں. مشرکین، کفار، منافقین، فاسقین، ہم ان کی طرح نہ بنیں. ہم مؤمنین صالحین کی طرح بننے کی کوشش کریں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پہلا جرم فرقہ فرقہ ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، گروپ بازی کی اور اختلاف کیا. کب؟ اختلاف کی دو حالتیں ہوتی ہیں. بھائی اختلاف ہوا، کسی نے کہا ایسا، کسی نے کہا ویسا، اللہ کی بات دونوں کو بھی نہیں معلوم. تیسرا آدمی آیا بتا دیکھیے اس مسئلے میں بات یہ ہے، قرآن میں ایسا ہے اور سنت میں ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ایسا ہے. اب اختلاف کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. حق آ جانے کے بعد رائے کے اختلاف کی گنجائش باقی ہوتی ہے؟ نہیں. حق آ جانے کے بعد رائے کی، اس کی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے. جیسے مثلا کسی مسئلے میں انسان کہے کہ بھائی فلاں مسئلے میں نماز ایسا ہو تو ہو جاتی ہے، کوئی کہے نہیں ہوتی. اگر فلاں کام آدمی کرے نماز ہو جاتی ہے، دوسرا کہے نہیں ہو جاتی. مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک سوال ہے، مثلا اگر ایک امام نماز پڑھائے اور اس امام کو نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ میں نے جنابت کا غسل نہیں کیا تھا، جنابت کا غسل نہیں کیا تھا اور میں نے نماز پڑھا دی، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بغیر غسل کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے.
اب مقتدیوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سے بتا دیں تمہارے بات. کیا مقتدیوں کی نماز ہوئی؟ اگر امام نے نماز پڑھی، خود امام کی نماز نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی نماز؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر اس نے غسل کے بغیر ہی نماز پڑھا ہے یا وضو کے بغیر ہی نماز پڑھا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی. لیکن مقتدیوں کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اس کی نہیں ہوئی تو اس کی بھی. ایسا ہے، عقل تو یہ بولتی ہے کہ جب انجن کی نہیں ہوئی تو ڈبے کی کہاں سے ہوگی بھائی؟ لیکن ایسا نہیں. اب اختلاف ہو گیا، کوئی بولا ہو گئی، ان لوگوں نے تو غسل کر کے آئے تھے، وضو کر کے آئے تھے، ان کی کیوں نہیں ہوگی؟ اب کوئی بولا نہیں، لیکن جب امام کی نہیں تو مقتدی کی بھی نہیں ہوئی. اب دلیل دیکھی گئی. دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے اپنی موطا میں روایت نقل کی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا میرا غسل ہی نہیں ہے، ویسے ہی نماز پڑھا دیا. لوگوں سے کہا میں پڑھ رہا ہوں، تمہاری ہو گئی. سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے مان تو سکتے نا، مان لو. مسئلہ ایسا ہے. کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے صحابہ کے درمیان یہ فتویٰ دے رہے ہیں، کہا کہ تمہاری ہو گئی ہے، میری نہیں. معلوم کبھی امام کی نہیں ہوئی لیکن مقتدی کی ہو جاتی ہے. سمجھے اس بات کو کہ امام کی نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی ہو گئی. تو کہا کہ تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہو گئی، میں دہراؤں گا. اور انہوں نے جا کے غسل کیا اور آ کے پھر نماز دہرائی. تو اب یہ بات سامنے آ جانے کے بعد اب اختلاف کی گنجائش ہے نہیں ہے. تو اب بھی اختلاف کوئی آدمی کرے یہ غلطی کرے. کبھی قرآن کی آیت ہوگی، کبھی حدیث ہوگی، اور سامنے آ جانے کے بعد، بینات سامنے آنے کے بعد، اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں. صحابہ نے نہیں کہا ایسا کیسا بول رہے آپ، عقل میں آتی نہیں بات. صحابہ نے بولے ایسا نہیں، سب کو معلوم ہے مسئلہ، سب نے اس سے اتفاق کیا، اور یہی مسئلہ صحیح مسئلہ ہے. تو اب اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، جبکہ دلیل آ گئی. کھلی دلیل آنے کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جب آدمی اختلاف کرتا ہے تب جا کے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے. حق سامنے آنے کے بعد اختلاف کرنا حزبیت پیدا کرتا ہے. یاد رہے گا حزبیت کب جنم لیتی ہے؟ حزبیت کیا ہے؟ حق واضح ہونے کے بعد حق سے اختلاف کرنا، یہ حزبیت ہے. چاہے وہ اکیلا آدمی کیوں نہ ہو، وہ ایک حزب ہے. تو یہاں کہا کہ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. تو اس میں ہم نے کئی باتیں سیکھی. نمبر 1، فرقہ بندی اسلام میں ممنوع ہے، حزبیت اسلام میں منع ہے، اور دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. افتراق، فرقہ بندی عذاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور آپس میں گتھم گتھی تم کو کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے، آپس میں تم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. اس کو ایمان، اور کہا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی آپ دیکھیے کہ کیسے آیتیں ہم ان کو کھول کھول کے بتاتے ہیں تاکہ وہ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، بات کو سمجھیں. سورہ الانعام آیت نمبر 65. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی 3 صورتیں بتائی ہیں.
नंबर 1 पहली सूरत क्या है, ऊपर से अजाब, दूसरी सूरत नीचे से अजाब, और तीसरी सूरत तुमको टुकड़ों में बांट के एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखाए। ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। मुसलमानों का आपस में मुतफर्रिक होना, ग्रोहों में बंटकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर दरपे होना, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। ये मुसीबत है अल्लाह की तरफ से आने वाली है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऊपर से अजाब की सूरतें क्या हैं। मसलन कहते हैं कि पत्थर बरसना और चीख आना, उससे हलाक होना, तूफान आना, ये सब क्या है, ऊपर से अजाब आ सकता है। इसी तरह से नीचे से अजाब क्या है, ज़लज़ला आना, ज़मीन धंसना, ज़मीन में धंस जाएं, ज़लज़ले आएँ, ये पाँव के नीचे से अजाब आ सकते हैं। और इसी तरह से आपस में लड़ के गुत्थम गुत्थी होना, ये भी अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। तो ग्रोह बंदी अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। ये कब जन्म लेता है, जब अल्लाह की तरफ से आए हुए हक का इंसान इनकार करता है, उसको पसे पुश डालता है, ख्वाहिश की बुनियाद पर आदमी फैसले करने लगता है, तब जाके फिरका बंदी और हिज़बियत जन्म लेती है। इसीलिए अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं वालैकुम बिसुन्नति नबिय्यिकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की सुन्नत की पैरवी लाजिम है। वल्लदी कान अलैहि अस्हाबुहु, वो सुन्नत जिस पर आपके सहाबा थे, या वो रास्ता तुम्हारे लिए ज़रूरी है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। तो दो चीज़ें हुई, नबी की सुन्नत और सहाबा का रास्ता। तुम्हारे लिए इन दो चीज़ों का इल्तिज़ाम और एहतिमाम ज़रूरी है। व इय्याकुम वहादिहिल अहवा, और ख़बरदार इन बिदातों से जो ख्वाहिश परस्ती की बुनियाद पर जन्म लेती हैं, इन ख्वाहिश परस्ती के बिदात के रास्ते से बचो। अल्लती तुल्क़ी बैन अन्नासी अल अदावत वल बग़दा, यही वो बिदातें हैं, यही वो ख्वाहिश परस्ती है जो लोगों में आपस में दुश्मनी और बुग़्ज़ और अदावत डाल देती है। एक बहुत बड़ी बात इस कौल में हमको मिलती है। अल इबाना अल कुबरा में इब्ने बत्ता ने इसको जिक्र किया है। क्या कह रहे हैं अबुल आलिया? अबुल आलिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा के रास्ते को मजबूती से थाम लो, सहाबा के मनहज को मजबूती से थाम लो। नंबर 1 ये डूज में आया, डोंट में क्या आ रहा है? दूसरी चीज़ कहते हैं वो इय्याकुम वहादिहिल अहवा, अहवा हवा की जमा है। हवा के माना क्या है? ख्वाहिश के पीछे चलना, अपने दिल में जो दिल को जो भाए उसी रास्ते पर जाए, ये क्या है? ये ख्वाहिश परस्ती है। जिसे आदमी कहता है मुझको जो सही लगता मैं करता हूँ, मुझको ये अच्छा लग रहा मैं यही करूँगा, तो ये जो है मुझको जो अच्छा लगता है, मुझको जो सही लगता है, मेरी आँखों में जो खुशनुमा दिखाई दे मैं वही करूँगा, ये ख्वाहिश परस्ती है। ये इल्म के ताबे हुआ नहीं, अपने जी में जो आया वो आदमी कर रहा है। क्या हमको अल्लाह ने इसका मुकल्लफ बनाया कि हमको जो जी में अच्छा लगे हम करें? तो अल्लाह के रसूलों की क्या ज़रूरत, किताबों की क्या ज़रूरत? अपने दिल को ताबे कर अल्लाह की तरफ से जो इल्म आया है उस इल्म के। तो कहा कि इन ख्वाहिशात से बचो, मनमानी से बचो, ख्वाहिश परस्ती से बचो। और कहा कि ख्वाहिश परस्ती का अंजाम क्या है? अल्लती तुल्क़ी बैन अन्नासी अल अदावत वल बग़दा, ये ख्वाहिश परस्ती है जो लोगों के बीच में, लोगों में आपस में दुश्मनियाँ और बुग़्ज़ और अदावत पैदा करती है। तो मालूम हुआ कि बुग़्ज़ और अदावत की असल जड़ क्या है? क्या है जड़? हाँ, हक़ के रास्ते पर चलने की बजाय ख्वाहिश के रास्ते पर चलना। हक़ के रास्ते पर, दलील के रास्ते पर, इल्म के रास्ते पर चलने की बजाय मनमानी करना, ख्वाहिशात के रास्ते पर चलना। इसी से इख्तिलाफ पैदा होता है। सब के सब मिलके कहें भाई जो सही हो सब मानेंगे, अच्छी बात, तो इख्तिलाफ होगा नहीं। लेकिन अगर कहे नहीं मैं नहीं मानूंगा, मेरे जहन में ये है कि यही होना चाहिए, तो क्या होगा? इख्तिलाफ होगा।
اور امت کے اختلافات کی بہت بڑی وجہ یہی ہے، ہر آدمی وہی منوانا چاہتا ہے جو مجھ کو صحیح لگتا سب مانو، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ نمبر 1 لا تباغضوا، 2 ولا تحاسدوا، 3 ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، 3 چیزیں کیا؟ لا تباغضوا، کیا رکھنا؟ بغض رکھنا، چھپی ہوئی دشمنی۔ ذرا ٹائم آنے دے، میں بتاؤں گا، ابھی میرے گرتی بازو ہیں، میرے پاس طاقت آنے دے تجھ کو مزہ چکھاؤں گا۔ یعنی دشمنی کا پودا دل کی زمین میں بو کے، بیج بو کے اس کو پودے کو کیا بنانا؟ پیڑ۔ ابھی میرا برا وقت چل رہا ہے، میرا اچھا وقت آنے والا ہے، ذرا رک، میں دیکھ کیسا مزہ چکھاتا ہوں تجھ کو۔ یہ کیا ہے؟ بغض ہے، دل کے اندر کینہ، کپٹ، بغض اور عداوت رکھنا۔ کہا لا تباغضوا، ایسا مت کرو کہ دل کے اندر دشمنی کو پال کے موقع کی تلاش میں رہنا کہ کب وقت آئے، میں کب اس کو ذلیل کروں، کب اس کے اوپر میں حملہ کروں، اس کی عزت پر، اس کی جان پر، اس کے مال پر۔ آدمی موقع کی تلاش میں رہے اور دل میں دشمنی سنبھال کے رکھے۔ یہ چیز مومن کا شعار نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد مت کرو۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے، خوبصورتی ہے، صحت مندی ہے، مال ہے، عزت ہے، مقام ہے، اب حسد آدمی کرے، حسد کیا ہے؟ عزت ملی تو یہ ذلیل ہو جائے، اس کو اگر مالدار ہے، اللہ نے اس کے رزق میں تجارت اس کی چل رہی ہے، فقیر ہو جائیں، یہ صحت مند ہے، بیمار پڑ جائیں، اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ ولا تحاسد، کہ جو نعمت اللہ نے کسی بندے کو دی ہے اس نعمت کے زائل ہونے کی چاہت دل میں رکھنا۔ مجھ کو ملے ایسا نہیں ہے، مجھ کو نہیں بھی ملا چلے گا، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، میری مندی رہی چلے گا، اس کی بھی دکان مندی ہونا چاہیے، میری ناؤ میں یہ بھی شریک رہے مندی والی، میرا رشتہ نہیں ہوا ہے، مجھ کو نہیں ملا چلے گا، اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے اندر اتنی خباثت ہوتی ہے کہ مجھ کو نہیں ملا چلے گا، اس کو نہیں ملا، میری خوشی اسی میں۔ کیسی عجیب چیز ہے۔ ولا تحاسدوا، مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن رشک کرتا ہے۔ کیسا؟ اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھ کو بھی دے، اے اللہ تو نے اس کو علم دیا، مجھ کو بھی دے، تو نے اس کو دنیا میں مال و دولت عزت دی ہے، مجھ کو بھی دے، تو دیتا ہے مجھ کو بھی دے، اس سے چھین مت لیکن مجھ کو بھی دے۔ یہ غلط نہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی چاہت رکھے، یہ خیر ہے، لیکن یہ کہ آدمی مجھے نہیں بھی دیا نا اللہ، اس سے چھین لے، یا دل میں چاہت کرے کسی طرح سے اس سے چھن جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ایک مسلمان مدد کی اس کو ضرورت ہے تو پیٹھ دکھا کے جا رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے تو پیٹھ دکھا کے جا رہا ہے، تو جانے تیرا مسئلہ، تیرنا سیکھا نہیں، تیری مصیبت، میں کیوں تجھ کو بچاؤں، میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر۔ تدابروا، اس کو دبر، پیٹھ دکھانا، یا اس سے تعلقات ختم کر دینا، اس کو دیکھ کے پیٹھ دکھائے، نہ سلام، نہ کلام، نہ تعلقات، پیٹھ دکھائے، اس کو تعلقات ختم کرے اس سے۔ لا تدابر، ہاں اہل بدعت اور اہل شر کو پیٹھ دکھانا غلط نہیں، یعنی آدمی کہے چلو اس سے پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے، چلو ہم لوگ سب اہل بدعت کی مجلس میں جائیں گے، شرک و خرافات میں شریک ہو جائیں گے، سب ایک ہو جاؤ، سب نیک ہو جاؤ، نہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو بدعت کے داعی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اہل حق سے ہی جڑے رہنا چاہیے۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، ہاں لیکن عام عوام چاہے وہ بدعت میں پڑی ہوئی ہو، ان سے تعلقات توڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟
आप अगर उनको छोड़ दोगे उनके हाल पे तो बचाएगा कौन उनको। लेकिन जो बिदात और खुराफात के लीडर बने हुए हैं उन लोगों से दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका शर हमारे अंदर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात बोल दे हमारे दिल में बात घर कर जाए और हम भी शिरक या बिदात में मुब्तला हो जाए। तो जो ऐसे बिदात के दाई होते हैं, जो शर के दाई होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन आम आवाम उनसे जुड़े रहना चाहिए। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बने रहो। अल्लाह के बंदे और आपस में भाई बने। मुसलमान मुसलमान का क्या है? भाई है। तो आपस में एक दूसरे के भाई के तौर पर रहना, इसकी तलकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अल्लाह का बंदा और भाई दूसरों के लिए आदमी अपने आप को बनाए, उसके अंदर बंदगी हो, घमंड नहीं, मैं बंदा हूँ अल्लाह का, बड़ा फिरौन बनने की कोशिश न करे, उसके अंदर उलू ना हो, तवाज़ु हो, बंदगी हो, गुलाम है अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म के मातहत है। और मुसलमान के लिए क्या है? वो भाई है, उसका खैर ख्वाह है। तो दो चीज़ें इंसान में आ जाए वो आदमी अच्छा इंसान है। एक तवाज़ु, अल्लाह की बंदगी, गुलामी, अपने आप को छोटा बनाना। दो, दूसरों का भला चाहना, उसके लिए खैर का तालिब हो, उसको शर से बचाने की चाहत इसमें हो, उसका अच्छा हो, खुश हो, उसका बुरा हो, इसको भी तकलीफ हो। तो ये जो चीज़ क्या है? ये खैर खाही मुसलमान की है। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। और आखिरी चीज़ जो मैं बता के बात ख़त्म कर रहा हूँ ये कि शैतान इससे बहुत खुश होता है कि मुसलमान आपस में लड़े, उसकी चाहत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न शैतान क़द आइसा अन यअबुदहुल मुसल्लून फ़ी जज़ीरतिल अरब वलाकिन फ़ी तहरीश बैनहुम। शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि जज़ीरतुल अरब में नमाजी उसकी इबादत करें। जज़ीरतुल अरब में नमाजी उसकी इबादत करें, उससे मायूस हो चुका है, क्योंकि तौहीद की दावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कामयाबी के साथ अरब में दी कि उन लोगों के अंदर से शिर्क निकल गया है। अब वो नाउमीद हो गया है, उसको नहीं लगता है कि वापस शिर्क आएगा, उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई, हिम्मत टूट गई उसकी। ये उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, इस वक्त उसका हाल ये है, उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई है। वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, लेकिन तुम्हें आपस में लड़वाने से वो नाउमीद नहीं हुआ है, उसको उम्मीद है इनमें आपस में मैं दुश्मनी पैदा कर सकता हूँ। तो मालूम है कि शैतान जब लोगों को शिर्क में डालने से मायूस हो जाता है तो सेकंड फार्मूला उसके पास क्या है? आपस में इनको लड़ा दो। तो अहले तौहीद के लिए सबसे बड़ा खतरा शिर्क से बचने के बाद क्या है? आपस का इख्तिलाफ। वलाकिन फी तहरीश बैनहुम, लेकिन आपस में इनको लड़वाने से मैं शैतान मायूस नहीं हुआ है। लिहाजा इस बात से मालूम होता है कि शैतान का टारगेट ये है कि या तो आदमी को शिर्क में मुब्तला करो ताकि वो हमेशा के लिए हलाक हो जाए, या फिर मुसलमानों को आपस में लड़ा दो ताकि लड़ते रहें और तौहीद की इकामत और तौहीद का दुनिया में आम करना, इसका काम छोड़ के आपस में ही बिजी रहें, मकसद को छोड़ के एक दूसरे की ताकत को काटते रहें। शैतान ही चाहता है कि हक की दावत रुक जाए। कैसे रुकेगी? दोनों आपस में, सारे के सारे आपस में लड़ते रहें और इसी में बिजी रहें ताकि लोग इनको देखकर हक वालों के साथ होने से दूर रहो इनसे। ये कैसे लोग हैं मुसलमान? आज भी देखिए कितने गैर मुस्लिम इस्लाम में आने के लिए, तुम्हारे अंदर कितने फ़िरक़े हैं, ये फ़िरका उसको काफिर बोलता है, वो उससे लड़ता है, आपस में एक दूसरे की मस्जिदें तुम तोड़ते हो, मस्जिद में आए तो खूब धुलाई करते हैं और मस्जिद की भी धुलाई करते हैं और आने वाले की भी धुलाई करते। तुम लोग कैसे तुम लोग हम आना तो किसके पास आना? कई गैर मुस्लिम मुसलमानों में आने के लिए पीछे हटते हैं। क्यों? मुसलमानों के इख्तलाफ की वजह से दावत का कॉज रुक जाता है। तो शैतान चाहता ही है आपस में लड़ो ताकि हक की दावत रुक जाए।
ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو مزید سمجھ عطا فرمائیں۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ علمی اختلاف کی بنیاد پر دشمنیاں یہ بھی سلف کے منہج میں سے نہیں ہے، اور یہ ایک بری بات ہے، اور اس بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔